جو بھی انسان جدھر ہے وہ ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ ہے وجہ جس وجہ سے یہ امت افضل ہے. تم بہترین امت ہے ہی اس لیے ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ امت افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بلند مرتبہ اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی، نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے یہ امت افضل ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب نبی والا جو کام ہے وہ کام اس امت کو کرنا ہے، جس وجہ سے یہ امت افضل ہے. اور یہ امت کچھ کام کر نہیں رہی ہے تو یہ امت افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ امت کاری یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، چور ہے، ٹھگ ہے، فراڈی ہے، بے نمازی ہے، حرام خور ہے، سانو انجی قبول کر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. امت نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ رزلٹ نکالا ہے امت نے. حالانکہ امت کو بتائیں کہ یار امت کی افضلیت کس بنیاد کے اوپر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے جو کام ہمیں ملا ہے نبیوں والا کام، اس وجہ سے یہ امت افضل ہے. تو آپ جدھر ہیں غلطی کو ہائی لائٹ کریں، احسن انداز میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، کسی کی پرواہ نہ کریں. کوئی بھی انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب وہ دین کے کام میں لگتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، تو لوگ اسے ہی کہنے لگتے ہیں تم نے دین کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. میرے بھائی یہ دین کی ٹھیکیداری نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مومن تو وہ ہے جو کہیں بھی غلط ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس چیز کو برا جانے. لیکن یہ دل والا بالکل لولا لنگڑا والا ایمان ہے، اس کے بعد پھر کوئی ایمان نہیں. تو ہمارے میں اتنی بھی جرات نہیں ہے کہ ہم کسی برائی کو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کریں، ہم دل میں ہی اسے برا جانتے رہیں. اتنی بھی ہمیں طاقت نہ ہو تو دل والی برائی زیادہ عرصے تک برائی نہیں رہتی. جب آپ زبان سے اس برائی کو اظہار نہیں کرتے تو آپ دھیرے دھیرے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو کم سے کم آپ زبان سے کسی برائی کو اظہار کرنے کی کوشش کریں، گونگا شیطان بن کے نہ رہے. لیکن دیکھیے امت کچھ کام کر نہیں رہی ہے. جو بھی یہ کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تم اتنا بڑا رسک لے رہے ہو، لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب آپ نبی علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو. آپ نبی علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں. میرے بھائی ایک کہاوت ہے، حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہی ہوتا ہے. آپ جتنے مرضی ہو احسن انداز میں لوگوں کو نصیحت کریں. جو حق بات سچ بات ہوتی ہے وہ چبھ ہی جاتی ہے لوگوں کو، جسے بات نہ ماننی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا گیا تھا. ان 3 سالوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور باقی صحابہ کرام کو پانی تک صحیح سے نصیب نہیں ہوتا تھا، پتے کھا کھا کے زندگی گزارے تھے. کیا انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، بیک فٹ میں آ گئے؟ بالکل بھی نہیں. دنیا میں 1.5 ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک مسلمان مرد بن کر نہ کھڑا ہو حق بات کو لے کر ان باطل لوگوں کے خلاف. تمہارے باپ داداؤں نے دین کا جنازہ نکال کے رکھا ہے، دین یہ نہیں، اصل دین تو یہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کرے گا. ہر انسان کا یہی سوچ ہے میرے بھائی. اگر ہر انسان یہی سوچے کہ میں نہیں کروں گا کوئی اور یہ کام کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ جسے سمجھ آئے گی وہ یہ کام کرے گا. تو کیا آپ اس بات کو لے کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہیں پر بھی آ کر ممبروں پہ آ کر غلط باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ امت اندھی بنی ہے، کچھ بول ہی نہیں رہی ہے. تو آپ اپنے افضلیت کو پہچانے کہ اس امت کی افضلیت کس بنیاد پر رکھی گئی ہے، اللہ نے کس بنیاد پر اس امت کی افضلیت رکھی ہے. نبی والا جو کام ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام ہم کریں گے تب یہ امت افضل ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتا ہے کہ ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور تم سے بہتر ہوں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ہمارے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اپنے افضلیت کو پہچانیں کہ یہ اس امت کی افضلیت کس بنیاد پر رکھی گئی ہے. اب یہ کام میں لگے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی افضلیت جس وجہ سے رکھی ہے اس وجہ کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. اس افضلیت کی بنیاد پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی سمجھ عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے،
مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں